یوں فرمایا بے نمازی نہ خدا کا نہ مصطفیٰ کا، بے نمازی کو غسل نہیں دینا، کفن نہیں پہنانا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نمازی کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، بے نمازی کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، بے نمازی کو قبرستان میں مسلمانوں کے قبر کی جگہ نہ دینا، ایسا نہ ہو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور سارے قبرستان والوں پر خدا کا عذاب نازل ہونے لگ جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے، بستی آباد دیکھی، لوگ خوشحال دیکھے، درخت ہرے بھرے دیکھے، پھلدار دیکھے، فصلیں لہلہاتی دیکھی، دریاؤں کا پانی میٹھا دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے چلو بھر پانی بھرا اور پانی منہ کے لگایا، اتنا ذائقہ میٹھا تھا کہ اس کے اندر میٹھے پھل سے زیادہ، اللہ اکبر، اس کے اندر میٹھے پھل سے زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ لگے الہ العالمین کتنا تو ان بستی والوں سے راضی ہے، یہ بستی والے کتنے خوشحال ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واپس گزر ہوا، نہ بستی نظر آئی، نہ مکی نظر آئے، نہ مکان نظر آیا، نہ ہریالی نظر آئی، نہ فصلیں نظر آئی، حتیٰ کہ پانی بھی دریاؤں نالوں کا سوکھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پانی دریا میں بہ رہا تھا تھوڑا بہت چلو بھر کے منہ لگایا، اتنا کڑوا تھا کہ تھو تھو کرتے ہوئے میرے عزیز ان کا حلق خشک ہو گیا۔ الہ العالمین میں رستہ بھول گیا یا بستی والے بدل گئے؟ فرمایا رستہ بھی وہی ہے، بستی بھی وہی ہے، الہ العالمین یہ رنگ ڈھنگ مزاج چند دنوں میں کیسے بدل گیا؟ فرمایا عیسیٰ تیرے جانے کے بعد یہاں سے میرا نافرمان گزرا تھا، جس نے ایک بھی سجدہ زندگی میں میرے آگے نہیں کیا، اس نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس بے نمازی کی نحوست پانی کے اندر چلی گئی، وہ پانی فصلوں میں، درختوں میں، محلوں میں، گھروں میں چلا گیا، اس کی ایک پانی کے ہاتھ کی نحوست نے ساری بستی کے ایمان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مولا عبدالباسط صاحب اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا جو 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ کر دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہوگا، ہمت اس کی کیسے ہو گئی؟ میں تو کہتا ہوں بے نمازی کھلے آسمان کے تلے نہ چلے ورنہ آسمان اس پر نہ گر جائے، بے نمازی زمین پر قدم ذرا آہستہ آہستہ رکھے کہ اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے، بے نمازی کو اندر نہ نگل جائے۔ خدا کی قسم اگر بھیڑیوں کو، جانوروں کو چڑیوں نے نہ روکا، چڑیوں کو نہ روکا ہوتا، یا اللہ کی قسم خدا کی ابابیل بن کے ہاتھیوں کی طرح تم ہمارے اوپر آتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ رحمت والے نبی کے صدقے سے خدا نے دنیا میں ہمارے پہ پردے ڈال رکھے ہیں، وگرنہ جو ہمارے کرتوت ہمارے اندر اس چٹے لباس کے پیچھے آج فقیر کو پیر طریقت رہبر شریعت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ یہ بھرم قبر تک بھی برقرار رکھنا، میدان معاشر میں بھی برقرار رکھنا۔ اگر اتنا سا زخم پیر کے اوپر آ گیا، اگر اللہ تو نے میری اندر کی پلیدی اظہار کر دی، جنازے کے وقت اتنی بدبو آئے گی لوگ گندہ دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ کبھی اللہ سے انصاف نہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا تو بڑے دن جسم بیکار کر کر بڑی جلدی بستر پر لٹا کے اوقات دکھلا دے گا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ گالے۔ آج جتنا دھرتی کے اوپر یہ فساد ہے، جھگڑا، پریشانی ہے، اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ کیا میں نے تو پھلوں پہ مٹھاس دی تھی، میں نے تو فصلوں کے اندر دانوں کی پیداوار بڑھائی تھی، میں نے تو دریاؤں کے پانی میٹھے کیے تھے، میں نے تو ساری چیز تیرے تابع کی تھی، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، سب کو اپنے نافرمان کر لیا ہے، میرے کچھ نہیں کیا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تو نہیں کیا۔ اگر میرے سے تو نے انصاف مانگا، میں اپنی آئی پر آ جاؤں اور تجھے دکھانے پر آ جاؤں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جن چیزوں پہ میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، اگر میں وہ چیزیں تیری ظاہر کر دوں تو تیری بیوی تیرے سے طلاق مانگے، تیرا بچہ تجھے باپ کہنے کو اور تیرے ماں باپ تجھے بیٹا کہنے کو تیار نہ ہو، حالانکہ گلی کا کتا بھی تیرے سے نفرت کر کے جائے گا۔ یہ تو میرا کرم
کرم مانگ, میرے حبیب کا صدقہ مانگ, میرے تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. چادر سے پیر باہر نہ نکالا کر, مجھے تیری اوقات کا پتہ ہے. اگر میں تجھے دنیا میں عزت دے سکتا ہوں, میں ذلیل کر کے تجھے گھر کے کونے میں بھی اٹھا سکتا ہوں. یہ انگلی ان کو دکھانا جو تیرا روب برداشت کرے, یہ آنکھ کی گھڑی اسے دکھانا, یہ شکوہ اس سے کرنا جو تیرا روب برداشت کرے. مجھے کس چیز کا روب دیتا ہے, تو نے مجھے دیا کیا اور میں نے تجھے کیا دیا. اگر اس کا حساب لینے لگ جاؤں تو اللہ کی قسم ساری زندگی کے تیری سانسیں, ساری زندگی کے تیرے سال دن مہینے گزر جائیں, میری ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. آج ہر کوئی کہتا ہے پیسہ پھینک, تماشا دیکھ. اللہ فرماتے اندھے کو لے جا, پوری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جا, اسپتالوں میں لے جا. کہتا پیسہ پھینک, تماشا دیکھ. پیسہ میں دیتا ہوں, مجھے آنکھوں کا نور لا کے دکھا. میں کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک بڑے رئیس کے مکان میں بیٹھا تھا, آپ اس سے متعارف ہوں گے, میں نام نہیں اس کا لیتا. مجھے انہوں نے ایکسرسائز والی کرسی پہ بٹھا دیا جو میرے جسم کا مساج کر رہی تھی, اور وہ میرے پیروں میں بیٹھ کے سفید داڑھی والا رونے لگ گیا. کہنے لگے مولانا دعا فرما دو, اتنے پاکستان کا کوئی بینک ایسا نہیں جہاں میری سرمایہ کاری سے کام نہ چل رہا ہو, کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں میری اپنی پراپرٹی نہ ہو, باہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں, اکثر جگہ میرے ہوٹل ہیں. ولی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہاتھ جوڑ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میرے پاس اولاد کوئی نہیں. مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے. پھر جب میں نے اس کے لیے یقین جانو, توجہ کرنا, کیا پتا اللہ نے اس لیے اندھیرا کر دیا ہو کہ سب کے سامنے روتے شرم آتی. باپ جب رات کو گھر آتا ہے, امی کہتی ہے دیکھا تیرا آج بیٹے نے کیسی حرکت کی. بیوی کہتی ہے, وہ کہتا کیا کیا, رویا نہیں ہے, رونے جیسی شکلیں بنا رہا ہے. وہ کہتا اچھا. پھر مما کہتی ہے بیٹا پاپا کو رو کے دکھاؤ, وہی کرتا ہے. اللہ فرماتے تجھے رونا نہیں آتا, جیسے ماں باپ کے آگے بچہ رونے کی شکل بنائے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, میرے آگے رونے کی شکل بنا لے بندے, میں تیرے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل کر دوں گا. میرے پیارو آج میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرو, روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ مصلے پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دیا کرو. بس جیسے مجرم عدالت میں کھڑا ہو کے جج سے رحم کی امید رکھتا ہے, ویسے مصلے پر بیٹھ کے اللہ سے رحم کی امید رکھا کرو. بھلے کے میں نہ رہنا, کوئی کسی کی قبر پہ نہیں آتا. ایک دن آئیں گے, 2 دن آئیں گے, اس کے بعد پھیرا ہی کوئی نہیں مارتا. اگر آتے ہوتے تو آپ میں بھی اپنے اماں ابا کی قبر پہ روزانہ جاتے. جب مجھے آپ کو 1 سال جانے کا موقع نہیں ملتا, جو اس وقت دور چل رہا ہے, میرے مرنے کے بعد میری قبر پر اولاد کیسے آئے گی. ایک نوجوان میرا بڑا جگری یار ہے, اب تو اس سے ملنا جلنا کم ہے, کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا. کہنے لگا نہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے بارے میں بتا. میں نے کہا کون سا جرم ہوا, کہ باپ کو 10 سال ہو گئے مرے ہوئے, آج قبرستان گیا تھا, مجھے باپ کی قبر کی جگہ ہی بھول گئی کہاں ہے. جاؤ جا کے قبرستان. فرمایا جب دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاوے اور مال آنے سے خوشی ہو, دین کے جانے سے غم نہ ہو, فرمایا قبرستان جا کے پھیرا مارا کرو, قبروں کی حالت دیکھا کرو, تاکہ تمہیں اللہ اور اللہ کی محبت یاد آ جائے. سکندر اعظم ساری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا. ان کا جب انتقال ہوا, ان کی اماں قبرستان چلی گئی, اسے قرار ہی نہیں آتا تھا. روزانہ جا کر قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کے کہتی ہے میرا سکندر, میرا سکندر. اسے یقین ہی نہیں تھا کہ سکندر اعظم بھی مر جائے گا. روتے روتے قبرستان میں ہر قبر سے آواز آئی, کس کس کے سکندر کو پکار رہی ہے. یہاں تو پتہ نہیں کون کون سکندر پڑا ہوا ہے. موت نے جب نبیوں کو نہ چھوڑا, گو کہ ان کی موت کا انداز ہو رہا ہے, تو آپ کو مجھے کہاں چھوڑے گی.
چھوٹا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، باپ کی انگلی پکڑ کر 10 دفعہ بازار آیا جائے، چھوٹا بچہ راستہ بھول جائے، میرے پیارو خدا کی قسم چھوٹا بچہ راستہ بھول سکتا ہے۔ مکان میرا کچا تھا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا، مکان میں نے پکا بنا لیا، میرے رشتہ دار آئے، میرا مکان بھول سکتا ہے، لیکن اسرائیل خدا کی قسم کسی کا مکان نہیں بھولتا۔ جس کا نمبر آیا ہوتا ہے مجمع میں سے اسی کو لے کے جاتا ہے اور ساتھ والے کو خبر دے کے جاتا ہے، جیسے اسے چپکے سے لے گیا چھوڑ کے میں نے تجھے بھی کوئی نہیں جانا ہے۔ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ معاف فرماوے، ملک الموت سے کہا تھا میرے آنے سے جب میرے پاس آئے گا آنے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا کا جی ٹھیک۔ اچانک ملک الموت دروازے پر آ گئے، چلیے جی پیغمبر جارحانہ انداز کا تجھے کہا تھا کہ مجھے بتا کے آنا، کہ جی ایک مرتبہ کیا، میں نے تو 8 مرتبہ آپ کو الارم دیا، 8 مرتبہ ٹیلی گرام بھیجا، 8 مرتبہ میں نے آپ کو اطلاع دی، کہ وہ کیسے، کہ 2 دن پہلے آپ کے پڑوسی کا جنازہ اٹھا، یہ اطلاع نہیں تو کیا تھی، آپ بازار میں فلانی جگہ کھڑے تھے، جنازہ آپ کے سامنے گیا، اطلاع نہیں تو کیا تھی، آپ ادھر سے گزرے، پاک پیغمبر بتا ان دنوں میں 8 جنازے تیرے سامنے سے گزرے گا، ہاں کبھی اس سے بڑی اطلاع کون سی ہوگی۔ یقین جانو اللہ اکبر، میں علاقے کا میئر ہوں، میں علاقے کا نمبردار ہوں، میں علاقے کا چیئرمین ہوں، میں علاقے کا کونسلر ہوں، اوقات تو اس وقت میری ظاہر ہو جائے گی جس جنازے والی چرپائی پہ جوتی گاٹنے والے کا جنازہ جاتا ہے، اسی چرپائی کے اوپر 50,000 ووٹ لینے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ کلمے والی چادر لے کے اوپر یوں کر کے ڈالی ہوئی ہے، اذان سن بس ابھی آپ نے میں نے یہ اذان سنی، ماں بیٹے کو بلائے، کہتی ہوئے کنجرا ادھر آ، باپ بیٹے کو بلائے گالی دے کے بلائے گا، یار کہ وہ ادھر آ گل سن، مالک بلائے گا کوئی ادھر آ، سبحان اللہ۔ تو اپنے بندے کا کتنا ادب کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کیسے پیار سے بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آجا بہت تھکا لیا اپنے آپ کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آجا جو نغمے عالم ارواح میں سنائے تھے میرے گھر میں آجا، یہ وہ نغمہ تجھے یاد کرا رہا ہوں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آجا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی محبت کا نعرہ تو نے دکان پہ لکھوا رکھا ہے، میں صدقے یا رسول اللہ اسی مصطفیٰ کا نام سن کے آجا، حی علی الصلاۃ، آجا بندہ ہونے کا قدا کر، حی علی الفلاح، کامیابی اب لے کے، پھر کامیابی تیرے لے کے انتظار میں ہوں، کامیابی لے جا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر میرے سے امید نہ رکھنا، لا الہ الا اللہ، اگر تو سن کے میری گھر میں نہیں آتا تو پھر تیرا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ۔ 5 مرتبہ روزانہ وارننگ دی جا رہی ہے، جب قبر کے اندر عذاب میں لپیٹا جائے گا، میدان محشر میں جہنم میں مارا جائے گا، تو یہ یاد دلائی جائے گی اور کہا جائے گا لم یأتکم نذیر، کیا مکے کا در یتیم عرش بری کا مہمان تجھے ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جس ڈیل کا 10 روپے کے اندر تو سودا کرتا ہے، یہ مجھے دین اتنا محبوب تھا، اس دین کے پرچار اور پھیلانے کے لیے میرا نبی لہولہان ہوا، میرے نبی کے پیٹ کے اوپر 10 دن تک فاقے میں 2 پتھر بنتے رہے، میرے نبی کے نواسوں کے رونے کی آواز مسجد میں آئی، حضور نے نماز مختصر کر دی، مغرب کی نماز میں پہلی میں سورہ فلق، دوسری میں ناس پڑھی، سلام پھیر کے آئے، فاطمہ کیا بات ہے، کب 4 دن ہو گئے نواسوں نے روٹی نہیں کھائی، بھوک کی وجہ سے آنسو آ گئے،
دونوں کو دونوں باہوں میں لے کے سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ رونے لگتے ہیں تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ 5 بچے حضرت علی کے، سیدہ فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن جو دنیا میں جلدی فوت ہو گئے تھے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی بنی، سیدہ زینب میں ملک شام میں اماں زینب کی قبر کے پاس 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا۔ یقین جانو آج کے اس پر نور اجتماع پر، پرور اجتماع پر آنے والوں، میرے ماں زینب کی قبر میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ مجھے میرے سنگتی ساتھی کہنے لگے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا پتہ ہے وہ کون عورت دار غیرت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا تھا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی میں اس ماں کی قبر پہ جاؤں، کہیں میرے سے پوچھ نہ لے اور مجھے تو سلام کرنے آ گیا جو آج سے 6 سال پہلے قصور میں تیری زینب لٹی تھی، بتا اس زینب کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں لیا ہے؟ اور لوگوں آج تک ہمیں کربلا ہی سمجھ نہیں آئی، کربلا کیا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے بھی حضرت عباس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبروں کے درمیان کھڑا ہو، نبی کے نواسے حسین، زبان چوسنے والے، کندھے پر سواری کرنے والے، ہمارے منڈی ڈھابا سنگھ کے افضل آباد کے سارے مسلمان شخص و فج میں کرسی لینے آیا تھا یا اپنا حق لینے آیا تھا یا دین و تین کو بلند کرنے آیا تھا یا اقتدار لینے آیا تھا؟ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ، وہاں چلا جا، تو نے تو کتابوں میں تاریخ میں سنا، وہاں چلا جا جہاں میری بہن زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں کھڑا ہو کے میرے سے پوچھ، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں پورا کنبہ لے کے کربلا کے میدان میں کیا کرنے آیا تھا۔ یہاں میری بہن بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، یہاں میں کھڑا خدا کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر پردہ تھا ادھر سجدہ تھا۔ اور لوگوں یہ سوال ہم بہن بھائیوں نے آپس میں کیا تھا، اگر میں بچ گیا تو دنیا سے چلی گئی، بتا تیرے آنے کا مقصد کیا بیان کروں گا؟ اگر میں شہید ہو گیا تو بچ گئی، بتا نانے کے روزے پہ جا کے کربلا کا کیا دکھڑا سنائے گی؟ کہ ہم دونوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا، ادھر پردہ تھا ادھر سجدہ تھا، وہ خیمے میں پردہ صبر کر کے بچا گئی، یہ شہید ہو کے قیامت کی صبح تک سر تک بچا گیا۔ پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں میرا موضوع نہیں، کبھی مجھے کربلا کے دنوں میں، محرم کے مہینوں میں بلانا، پھر میں عرض کر کے جاؤں گا حسینیت کردار کس چیز کا نام ہے، زینب کس پردے کا نام ہے۔ ہمیں تو وہ وقت نہیں بھولتا، خدا کی قسم ہمیں ہنسی کیسے آتی ہے، اور لوگوں بچے کے جسم پر کٹ لگ جائے، کوئی چیز کوئی ریپر لے کے آئے، سلیکٹی کا ریپر کو اس کو کھولتے کھولتے چھری یہاں پھر جائے، ماں کا کلے جموں کو آ جاتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو گیا، سر نو پیڑ ہو گئی، میں تو کم کوئی نہیں ہوتا، پیو نو کے ہوٹل تو روٹی لے آوے، ہائے میں مر جاواں، اتنا رتا خون دیکھا، ماں تیرے سے انگلی کٹی بچہ نہ دیکھا گیا، میں اس ماں زینب کو کیا کہوں جس نے پورا کنبہ کٹا ہوا دیکھا تھا، اتنے سے لے کر اتنے بڑے تک جنہوں نے لاشیں دیکھے تھے۔ اور میرے عزیزوں لوگ بالا واری سمجھ کر چادر ڈال کے چلے جاتے ہیں، کربلا والوں تمہارے پر تو چادر ڈالنے کی بھی کسی نے اجازت نہیں دی تھی۔ سیدہ زینب کی وہ جگہ بھی میرے عزیزوں جامع مسجد عموی میں، امیر معاویہ کی مسجد میں یزید نے سیدہ زینب کو کھڑا کر کے خطبہ لیا تھا، وہ جگہ بھی میں کافی دیر، اما مریم کے محراب میں کافی دیر بیٹھ کے آیا۔ سیدہ زینب جب میرے عزیزوں کوفے سے مدینے پا گئی تو نانا ابو کے روزے پہ جا کے چادر کو جھاڑ دیا، کہ نانا ہنستا وستا بیڑا لے کے گئی سی، سارا ہی میں لٹا کے آ گئی، ہمارا ککھ نہ بچا، ہمارا کچھ نہ بچا، تیرا اسلام بھی باقی رہا، تیرے پر اترا ہوا قرآن بھی باقی رہا۔ اور میرے عزیزوں قرآن کی محنت پیسے سے نہیں پھیلتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آ جاؤ میرے پیارو، مگر نہ اللہ کو نہ پیسہ قبول نہیں، لا اللہ لہومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم، نہ بڑے بڑے جانور، نہ ان کا خون، نہ پیسہ، اللہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مجھے تیری چٹی چمڑی سے کیا لینا، گورے رنگ تو ابو جہل کا بھی تھا. میرے تیرے سے مال سے کیا لینا، سردار مال تو مکے کے سرداروں کے پاس تھا. میں تو تیرے دل کا سوداگر وہ دل لے کے آ جس میں میری محبت، میرے مصطفیٰ کی محبت کو بسا رکھا ہے. وگرنہ جب میرے عزیز و جنازگاہ چرپائے جنازگاہ کے اندر جنازہ جاتا ہے، چرپائی کے اوپر یوں کر کے جنازہ رنگ کا میت کو رکھا ہوتا ہے، اوپر جو چادر ڈلی ہوتی ہے کالے رنگ کی، ہرے رنگ کی، سفید رنگ کی، ادھر یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم، چاروں کل آیت الکرسی، چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں. اور مولوی صاحب کہتے ہیں نیت بنا، نیت کر لو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بول، تو اپنے مولوی پنے کہا ہے خیال کر، تو جھوٹ نہ بول. یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں حقیقت دکھا دو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یا اللہ میرے کیا دھوکہ دیا؟ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس پر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اسے چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. بتا میں چادر دیکھوں، وہ چادر کیا کرے گی؟ اندر والے کو دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے چادر نہیں چاہیے. مصنون طریقہ ہے میرے پیارو. جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، پھول کو پھولوں کی مالا، پانی کا چھڑکاؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو جی. ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر. وہ کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضور نے فرمایا آیتیں پڑھو، حساب و کتاب شروع ہے. ادھر کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ کھڑا ہو کے پڑھ رہے ہیں تاکہ میت کو آسانی ہو سوال جواب میں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا. اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہ بول، میرے تیرے پر بوجھ ڈالنا ہی نہیں تھا، یہ بوجھ تو خود لے کے آیا ہے. کون سا بوجھ؟ ابھی بتلاتا ہوں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. وہ طاقت ہی نہیں ہمارے اندر جل جس کا ہم تو ہمارے سے سوال کرے. کیا کرے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ فرماتے ہیں چل جھوٹا، چل جھوٹا، یہ دیکھ حق کہہ رہے، سچ کہہ رہے. جو چیزیں تجھے ساتھ لے کے آنی تھی وہ تو باہر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے، اور جو باہر چھوڑ کے آنی تھی اس کا وبال تو یہاں لے کے آ گیا. مکان ایک کی ضرورت تھی 4 بنائے، بچوں کے سپر کر کے آ گیا. حرام کاری وہ کرے گے، قبر میں حساب تجھے دینا پڑے گا. دکان کے اوپر سود وہ کرے گے، حساب تجھے دینا پڑے گا. ان کے لیے ہر چیز جائز کر کے آ گیا. بہن بیٹیوں کی شادیوں میں شرابیں چلیں گی، حساب تجھے دینا پڑے گا. اور میرا بندہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اور میرا بندہ کچھ اپنے ہاتھوں میں سے اس میں سے یہاں بھی پہنچا دیتا، میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. یہاں پہنچاتا میں تیرا استقبال ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ کرتا. یہاں کچھ بھیج دیتا، میں تیری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیتا. یہاں کچھ بھیج دیتا، میں تیری قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیتا. ان کے رحم و کرم پر آیا ہے 1 سال نہیں گزرے گا یہ 4 بھائی کے 4 بیڑے علیحدہ ہو جائیں گے. 1 سال نہیں گزرے گا تیری بیٹیوں کا تیرے دروازے پر آنا بند ہو جائے گا. 1 سال نہیں گزرے گا تیری بہنوں تیرے رونے کے لیے آئیں گی، تیرے پر انہیں رونا نہیں دیا جائے گا. جس کو تو گھر کی ملکہ بنا کے آیا، اگر انہیں بیٹوں کو خیال نہ ہوا تو یہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھرے گی، لوگوں کے دروازے پر بیٹھی پھرے گی. میرے پیارو، باپ فوت ہو گیا، پہلے ہی دل ماں سے جھگڑنے لگ گئے. لاوارث کا کبھی بیٹیوں کے گھر گزارا، کبھی بیٹوں کے گھر گزارا، کبھی مامے کے گھر چلی گئی، کبھی چاچے کے گھر چلی گئی. کسی سے دوائی کے پیسے مانگ لیے، کسی کی روٹی پلے کے مانگ کے لے آئی. بہو سے رات کو چھپ چھپ کے رضائی میں منہ دے کے کھا رہی ہے. جب جنازہ اٹھا، اللہ اس وقت کہہ رہے میری امی جی ہائے میں مر گیا، میں کتنے جاواں میری امی جی، ماواں ٹھڑیاں چھاواں، ابھی تو نہ جاندی مینوں لے جاندی. یہ ماں بھی کچھ کہہ رہی ہے کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، اتنے سے ابا چھڑ کے چلا گیا. تمہیں کیا پتا اسکولوں کی فیسیں کہاں سے لے کے آئی، تمہیں کیا پتا عید کے کپڑے میں کہاں سے لے کے آئی، تمہیں کیا پتا روزانہ 50 روپے تم مانگا کرتے تھے، میں برتن دھو دھو کے میرے ہاتھ چھل گئے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی.
بڈھی ہو گئی نہ ہن ماں ماں رہی نہ پیو پیو رہا. ہر چیز تقسیم ہوئی. باپ کے برتے تو کہنے لگا ابا تو گواہ نا بیڑے کیسی مکان تو لے لئی دکان تے میں لواں گا میں ابے دے نال ساری زندگی بہتا رہا. ہر چیز تقسیم ہوئی. باپ کے برتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ وہ کہتا بس مولوی سے فتوے پوچھتا پھرتا ہے. مولوی صاحب اسی 4 پرا ماں روٹی کھوانا میرے تے ہی فرض ہے اور سارے مر گئے نے. مولوی صاحب فتوا دو. اللہ تجھے امیر رکھے غریب رکھے کبھی ماں باپ سے شفقت کی لاٹھی نہ اٹھانا. ان کی ہاں میں ہاں کر دینا نہ میں نہ کر دینا. اللہ تیری نہ میں بھی ہاں کر دے گا تیری ہاں میں بھی ہاں کر دے گا. اگر تو چاہتا ہے تیرا ہاں ٹھر جائے تیری قبر ٹھر جائے تیرا گھر جنت بن جائے تو ماں باپ کو ہنستے ہوئے قبر میں بھیجنا. وعدہ میں نہیں کر رہا. فاطمہ کا ابا حسین کا دادا عائشہ کا گھر والا آمنہ کا بیٹا عبداللہ کا نور نظر عبد المطلب کا لخت جگر کر رہا ہے. فرمایا جس کے ماں باپ مرتے ہوئے بچوں سے راضی ہو گئے اس کو ساری دنیا میدان معاشر میں مجھے تلاش کرے تو مجھے تلاش کر لینا بلکہ تلاش نہ کرنا. جس کے ماں باپ راضی ہو کے اس سے آگے ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی. میں اس جوان کو تلاش کروں گا جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جاؤں گا. پھر اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے جام کوثر پلاؤں گا. پھر حضور نے اشارہ فرمایا یہاں اس کے ماتھے پہ بوسہ دوں گا. پھر میں محمد ساری دنیا حساب دے گی میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس چھوڑ کے آ جاؤں گا. میرے پیارو اللہ نے ماں باپ دیے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم بالخير فللوالدین. اللہ اگر تجھے مال بسوک دے دے اللہ تجھے مالدار بنا دے تو کیا کروں. فرمایا سب سے پہلے ماں باپ میں خرچ کرنا. سوڑے سوڑے جوڑے بنا کے دینا چھوٹی چھوٹی جتیاں لا کے دینا سوڑے سوڑے بستر لا کے دینا ان کے کمرے میں ایسی لگوا دینا. کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ ان کی مرضی کے کھانے پکوا دینا. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیو کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. کبھی وہ برکی بنا کے بوجھ ماں جو بچپن بوجھ پاتی تھی. ابھی آج میرا دل کر رہا ہے کہ جو لقمہ چبا چبا کے جب میرے کوئی دانت نہیں تھے اس وقت دیتی تھی. ابا خدا کی قسم وہ روٹی کا لقمہ نہیں بلکہ جنت کا میوہ ہوا کرتا تھا. یقین جان پترا اگر تیری صدا سے تیری ماں کا ہاتھ ٹھر گیا اور روتے ہوئے اس کا آنسو یہاں سے صرف یہاں آ گیا تو جہنم کے دروازے بند ہونے میں جنت کے دروازے کھولنے میں خدا دیر نہیں کرے گا. میرے پیارو ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شادی بیاہ بچے جب ہو جائے ان کی محبت کا معیار کم ہو جاتا ہے. پھر یہ کمرے سے باہر نکل کر کسی کے ویڑے میں یا کمرے سے باہر نکل کر مکانوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. گرمی میں ہاتھ میں پنکھا ہوتا ہے جلدی کیا کر پنکھا جلنے سے پہلے اس پنکھے کی ہوا کے نیچے بٹھا دیا کر ورنہ میرے عزیزوں میرے ایسوں کو کہتے ہوئے سنا کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو بڑھڑی بڑھڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور. اب کوئی آئے گا اعلان ہوگا جنازے والی چرپائی آئے گی فری میں کوئی کفن لا کے دے دے گا فری میں چرپائی آئے گی. ترس آئے گا کوئی 4 پھولوں کی پتیاں ڈال کے وہاں چھوڑ کے آ جائے گا جہاں میرا ابا اماں گئی تھی واپس نہیں آئے میں نے بھی واپس کوئی نہیں آنا. اپنے بچوں سے گھر میں وعدہ لو اپنے بچوں سے گھر میں حلف لو کہ بیٹا تو زندگی میں ہمیں بھول گیا مرنے کے بعد ہمیں نہ بھولنا. جب تیرا دل چاہے ماں یاد آوے قبرستان آ جانا. اللہ اکبر. تیرا بچہ تیرے ملاقات کا انتظار نہیں کرتا بیوی نہیں کرتی ماں باپ تیری ملاقات کے انتظار کرتے ہیں. نال لڑایا کر سائیکل پر سے گزرتے میری طرف منہ کر کے کچھ پڑھ کے چلا جایا کر. پڑھنا تیرا کام ہے ہمارے تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. بس یہ دکھڑا میرے پیاروں میں لے کے آیا تھا میں نے اگلی جگہ جا کے دکھڑا سنا میں. اللہ کرے درد مجھے نصیب میرے بچوں کو نصیب ہو جائے. اللہ کرے جتنا ہمیں ہنسنا آتا ہے اس سے اتنا ہمیں رونا بھی آ جائے.